بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آگے جی یہ جو تھا سارا وہ چل رہا تھا کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی اس میں سے ہوں گے۔ اچھا، پھر اس میں سے امام قشیری کا، ابو قاسم قشیری کا وہ جو واقعہ ذکر کیا گیا، پھر اس کے بارے میں بتا دیا انہوں نے کہ جی کیا وہ ہے یہ جو تھا۔ پوری متن کی عبارت ذرا دیکھیے، جو متن اور شرح جو تھی وہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ اخْتَصَّ بِهِ من بین سائر علماء الازام کیف لا کیسے نہ ہوتا وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَأَلَّفَهُ وَفَرَّ أَحْكَامَهُ على اصول الازام الى یوم الحشر والقیامہ۔ ٹھیک ہے، یہ اب دیکھو ذرا، قولہ کیف لا ای کیف لا یختص بامر عظیم، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیف لا یختص، کیسے نہ وہ خاص ہوتے، ٹھیک ہے نا، بامر عظیم، امر عظیم کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا، ای کیف لا یختص بامر قولہ وهو كالصدیق۔ چلیے یہ حضرت صدیق حضرت صدیق اکبر کی تمانت ہیں۔ اب یہ وجہ تشبیہ کیا ہے، کہتے ہیں وجہ شبہ ان کل منہما ابتدا امرا، کہتے ہیں کہ ہر ایک نے ایک ایسا معاملہ شروع کیا تھا لم یسبق الیہ، جو لم یسبق الیہ کہ اس سے پہلے جو ان سے پہلے کسی نے بھی اس کی طرف سبقت نہیں لے کے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور یہ جو تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لم یسبق الیہ، تو کہتے ہیں کہ جی ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا رضی اللہ عنہ، ابتدا جمع القرآن، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے جمع قرآن کو کیا تھا نا، تو بعد وفاتی صلی اللہ علیہ وسلم بمشہد عمر، و ابو حنیفہ ابتدا تدوین الفقہ کما قدمنا، ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین شروع کی تھی، او ان ابا بکر اول من آمن من الرجال وفتح باب الصدیق، اور کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر پہلے مسلمان تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، تصدیق کا دروازہ کھولا تھا، قضا فی حواشی الاشبہ سے قال شیخ البالی فی شرح علیہ والاول اولا، تو پہلی بات زیادہ بہتر ہے، لأن وجہ شبہ بھی اتم، اس لیے کہ وجہ شبہ اس میں کیا ہوگی، اتم ہوگی، وقول من قال الثانی هو الظاہر، دوسرا قول وہ ظاہر ہے، لأن القرآن بعد ما جمع لا يتصور جمع غیر الظاہر، اس لیے ٹھیک ہے نا کہ جی لأن القرآن بعد ما، اس لیے قرآن جب جمع ہو گیا لا يتصور جمع، ٹھیک ہے نا، تو اس کا دوبارہ جمع کرنا جو تھا متصور نہیں تھا، غیر ظاہر، غیر ظاہر نہیں ہے، فإنه قد جمع ثانی والجامع له عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع کیا تھا اس کے جامع جو تھا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، فإن صدیق رضی اللہ عنہ لم یجمع فی المصاحف، اس لیے جو حضرت ابو بکر نے جو تھا، حضرت ابو بکر نے اس کو مصاحف میں جمع نہیں کیا تھا، وہ تو حضرت عثمان نے کیا تھا مصاحف کے اندر، صحیفوں کے اندر جو تھا، وجمع عثمان کما ہوا معلوم تعمل، قولہ لہو، کتنے لہو ای للامام اجرہ، یہ اس کا مرجع بتا رہے ہیں، لہو ای للامام، امام کے لیے اجرہ ای اجر عمل نفسہ، کہ اپنی ذات کا عمل کا اس کو اجر ملے گا، وہو تدوین الفقہ، تدوین فقہ، و استخراج فروع، فروج اخراج، قولہ اجر ای مثل اجر من دون الفقہ، ٹھیک ہے نا، ای جمع ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ اصل من التدوین، ٹھیک ہے نا، اور اصل اس قسم سے تدوین میں سے دون، کہتے ہیں ایجال فی الدیوان، کہ رجسٹروں میں لکھا گیا، وہ ہوا بکسر و فتح اسم، ٹھیک ہے نا، یہ کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی، لما یکتب فی اسماء الجیش للتا، یہ دیوان کیا ہوا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں لشکروں کے جو ان کو وہ ملتی تھی، تنخواہیں وغیرہ ملتی تھیں یا کچھ وہ ہوتا تھا، یا جو لشکر میں جو لوگ جایا کرتے تھے ان کے نام وغیرہ جو تھے نا وہ لکھ لیے جاتے تھے اس رجسٹر کے اندر، دیوان کے اندر جو تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے دیوان جو ہے، کہتے ہیں وہ اول من احدثہ، جو سب سے پہلے کس نے یہ کام شروع کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ، ثم ارید به مطلق الکتاب مجازا او منقولا، پھر اس کے بعد ہر
لکھی ہوئی چیز کو کیا کرنے لگ پڑے، رجسٹر جس طرح ہوتا ہے اس کو دیوان کہا جانے لگ پڑا. کہتے ہیں یا تو یہ مجازی ہے یا منقول اصطلاحی ہے، ایک لفظ جو ہے اس میں استعمال ہو. قولہ والفہ، اور کہتے ہیں عطف علی دونا، کہتے ہیں یہ الفہ، یہ دونا کے اوپر اس کا عطف ہے. من عطف الخاص علی العام، یہ عطف خاص علی العام ہے، پیچھے عمومی بات کی گئی ہے دون الفقہ والفہ، تو خاص کو جو ہے نا عطف کیا عام کے اوپر. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا بی علا ای بی، ٹھیک ہے نا، فر اقامو علا بھی، تو کہتے ہیں علا کے صلہ کے ساتھ علی لأن تعلیفہ. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تعلیف جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جمع علی وجہ الالفت، یہ کیا ہوتی ہے، تعلیف جو ہوتی ہے یہ الفت کے طریقے پر جمع ہوتی ہے. تنبیہ ورد فی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح یہ آتی بات کیا آتی ہے کہ جناب صحیح حدیث کے اندر کہ انہ لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل منها، جو بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابن آدم کے اوپر اس کو کیا کرتے ہیں، جو قابیل تھا اس کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ اس کا گناہ اس کو بھی پہنچتا ہے. ومن سن سنتا حسنتا، جس نے اچھی سنت کی ابتدا کی، کان لہو اجرھا و اجر من عمل بها الى یوم القیامت، اور تو اس کو بھی اجر ہوگا اور جو بندہ اس پہ عمل کرے گا قیامت تک اس میں سے. من غیر ان ینقص من اجورهم، کچھ کمی نہیں ہوگی. شیء ومن سن سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها، جو بری کسی طریقے کو اختیار کرے گا تو اس کو وہ جس کے اوپر ہوگا، وہ وزر من عمل بها یوم القیامت من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء، ان کے بوجھوں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. ومن دل علی خیر، اور جس نے خیر کے اوپر دلالت کی، فلاح مثل اجر فاعلہ، تو اس کو کیا ملے گا، جو فائل کی طرح ہی، جو کرنے والے کی طرح اجر ملے گا. تو جو ایک نیکی کا کام کرتے ہو یا کچھ کرو گے، دیکھو ہر ایک کو کیا ملے گا، جو بندے اس پہ عمل کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اس میں سے. الحدیث قال علماء حاصل حدیث من قواعد الاسلام، قواعد اسلام میں سے وہ ان کل من ابتدع شیء من الشر، کہ ہر وہ بندہ جو شر کی ابتدا کرتا ہے، کانا علیہ مثل وزر من ابتدا بھی فی ذالک، اس کے اوپر بھی وہ بوجھ پڑے گا جو اس کی ابتدا کرے گا. فعمل مثل عمل ہی، ٹھیک ہے نا، اور جو جس نے اگر فعمل مثل عمل ہی یوم القیامت، اور اس نے اس پہ عمل کیا قیامت تک، وکل من ابتدا شیء من الخیر کان له اجر مثل کل من یعمل به یوم القیامت، اور جو بری خیر کی ابتدا کرے گا تو جو بندہ بھی قیامت تک اس پہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تمام فی آخر عمدۃ المرید للکانی، کہتے ہیں اس کی تمام بحث جو ہے اس میں سے. اس لیے دیکھو زندگی کے اندر اچھے کام کرو اور اچھی چیزوں کی ابتدا کرو، لیکن بدعت نہ کرنا، بدعت نہ کرنا کہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے جو ہے نا کوئی ایسا کام کو ہم بھی نئے نئے کام شروع کرتے ہیں، تو وہ بدعت جو ہوتی ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دی ہے. ایسی چیز وہ کر کے چلے گئے، تو اب جو بندہ بھی اس کو جو ہے وہ اب عمل کر رہا ہوگا تو اس آپ کو کیا ملتا رہے گا، اس کے اوپر ثواب ملتا رہے گا. ثواب مل رہا ہے کہ ایک کام کی ابتدا کر دی کسی علاقے کے اندر، اب جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو ثواب مل رہا ہے. اور اگر برے کام بھی ابتدا کر کے چلے گئے ہو تو خبر میں پہنچ گئے ہو لیکن پیچھے سے کھاتے کیا ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، انسان کو ایسا کام نہ کر کے جائے جو بعد میں اس کے لیے بوجھ بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے وہ آ گیا. اب کہتے ہیں قول الہی انچ، اب تھا الی یوم الحشر تنازع فی کل من دون والف وفران. اچھا، ابھی تنازع فیلان کی بحث پڑھی ہے نا آپ نے ناک کے اندر، تو یہ الی یوم الحشر والقیام کہ اس کا متعلق کون ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا، جار مجرور تنازع فیہ کل من دون الی یوم الحشر والقیام مراد ہے، یا الف الی یوم الحشر وفر الی یوم الحشر والقیام، جو تینوں کے اندر سے تینوں احتمالات ہیں کہ جناب یہ الی یوم الحشر والقیام کس کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اب اوپر پھر وہ متن کی عبارت میں آئے، کہتے ہیں کہ وقد اتبعہ علی مذہبی کثیر من الاولیاء الکرام، کہ امام صاحب کی اتباع کرنے والے اولیاء کرام میں سے کثیر تعداد ہے. ممن تصفہ بصفات المجاہدہ، جن کے جو ہیں
جن کی جو متصف ہیں مجاہدہ کی صفات کے ساتھ. اچھا جی ٹھیک ہے نا. میں تو صفہ بھی صفات تو کہتے ہیں کہ جی یمیم تصفہ بھی صفات المجاہدہ، اور ٹھیک ہے نا ممن اتصف بصفات المجاہدہ، اور ورکز فی میدان المشاہدہ، اور انہوں نے کیا کیا مشاہدے کا جو وہ ہے اس میں سے اس میں بھی آپ یوں کہہ لو کہ اس میں سے یعنی مشاہدے کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ کیا کی ہیں اپنی لگائی ہیں. اور کہ ابراہیم بن ادہم و شقیق البلخی و معروف الکرخی و ابی یزید البستامی و فضیل بن ایاز و داود تائی و ابی حامد اللفاف و خلف بن ایوب و عبداللہ بن مبارک و وقی بن الجراح و ابی بکر الوراق وغیر ممن لا یوسع لبودی ان یستقصى. اس کے علاوہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ہے نا اس میں سے. تو اب دیکھو ذرا قوله قد اتبعه عطف علی قولی وهو كالصدیق. اس کا تب پیچھے ترکیب بتا رہے ہیں. ای کیف لا یختص. اچھا جی کیسے وہ خاص نہ ہوتے وقد اتباع اس کے ترکیب بنا کے نا کہ ان کی اتباع کی ہے بہت سے لوگوں نے. اچھا جی والاتباع تقلیدہ فیما قالہ. ٹھیک ہے نا اتباع کس چیز میں تھا تقلیدہ فیما قالہ جو اس چیز کی تقلید کرنا ہے جو امام صاحب نے کہی تھی تو اس کے بارے میں آ گیا. اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کہتے ہیں قول من الاولیاء متعلق بمحذوف. ٹھیک ہے نا یہ من الاولیاء جو ہے نا من الاولیاء الکرام وقد اتبعوا کہتے ہیں متعلق بمحذوف. ٹھیک ہے نا یہ محذوف کے ساتھ اس کا جو اس کا متعلق ہے وہ محذوف ہے. صفت لکثیر للبیان ہے. ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے صفت للکثیر. یہ کثیر کے لیے جو ہے نا یہ کیا بنے گا صفت بنے گا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے علی مذہبی کثیر من الاولیاء الکرام آ گئے نا یہ اس میں سے للبیان ہے. یہ بیان کے لیے آپ نے کیا من الاولیاء مذہب کثیر من بیانیہ یہ. والولی یو فعیل بمعنی الفاعل. ولی جو ہوتا ہے نا ولی فعیل یہ فائل کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا وہو من توالت طاعتہ من غیر ان يتخلل عصیان. کہ جس جو کیا کرتا ہے پے در پے عبادت. ولی کون ہوتا ہے جو پے در پے عبادت کرتا ہے من غیر ان يتخلل عصیان اور یعنی اس میں سے کیا نہیں آتا گناہ نہیں آتا اس کے اندر زندگی کے اندر جو ہے اس میں سے. او بیمان المفعول یا یہ فعیل ولی او میں طوال علیہ احسان اللہ تعالیٰ افضال. یہ جس پہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کیا ہوتی ہے پے در پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں اور اس کے فضل جو ہوتے ہیں نا. یہ تعریفات السید یہ سید شریف جرجانی نے جو لکھی ہے تو تعریفات اس میں ولی کی تعریف کی ہے. ولا بدھ من تحقق بس. اچھا جی ولا بدھ ضروری ہے کہ من تحقق الوصفین دونوں وصفوں کا ہونا حتی یکون ولی فی نفس الامر تاکہ وہ حقیقت میں بھی ولی بن جائے. فی کون محفوظ تو بس ضروری ہے کہ وہ کیا ہو محفوظ بھی ہو. فی نبی کون معصوم جیسے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے محفوظ ایک ہوتا ہے معصوم. ٹھیک ہے نا انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا اور جو اللہ کے ولی ہو گئے صحابہ کرام ہو گئے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں. ان کی حفاظت کی جاتی ہے گناہوں سے بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے ایک نظام ایسا ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کبھی گناہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ان کو محفوظ کہا جاتا ہے کہ جی وہ محفوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اندر وہ گناہ کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے. گناہ کا تقاضا موجود ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو روکتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ مجاہدے کی برکت کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب ان کو کبھی اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نہیں 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 اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت تو پڑتی ہے ان کو لیکن کیا ہوتا ہے خود بخود. جیسے کہ جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہو تو آپ کو شروع میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن جب آپ گاڑی چلانا سیکھ جاتے ہو سب کچھ کرتے ہو تو خود بخود ہی کیا کرتے ہیں. لیکن یہ گاڑی آپ کو سٹارٹ کرنی پڑتی ہے گیئر لگانے پڑتے ہیں
سارے آپ کام تو کر رہے ہوتے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایسے وجہ سے کہ آپ کی طبی ایک وہ بن گئی ہے. تو ایسے ہی یہ جو یہ بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو شروع میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ آسانی پیدا ہونے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قول ممن تصفہ بدل من قوله من الاولیاء، من الاولیاء سے یہ بدل ہے. ٹھیک ہے نا، ممن تصفہ او حال، یہ ترکیب میں یہ حال واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، من الاولیاء الکرام ممن اتصف بصفات المجاہدہ، اور یہ جو ہے نا. اچھا جی، اب چلتے ہیں جی قولہ بصفات المجاہدہ. تو کہتے ہیں کہ جی نا بصفات المجاہدہ کے کیا مطلب ہے. یہ کہتے ہیں کہ من اضافت صفت الی موصوف ہے. کبھی کبھی نا صفت کی اضافت موصوف کی طرف بھی ہوتی ہے، شاید پہلے بھی ہمارا آیا تھا. صفت کی اضافت کیا کرتے ہیں، موصوف کی طرف کر دیتے ہیں. اصل میں کیا تھا، ای المجاہدۃ الثابتہ، کیا ہے؟ لیکن اس کو کیا کر دیا، المجاہدہ موصوف تھا، الثابتہ اس کی صفت تھی، لیکن کیا کر دیا اس کو اٹھا کے بصفات المجاہدہ، کہ ہم نے صفت کی اضافت کر دی کس کی طرف، موصوف کی طرف. ٹھیک ہے نا، ایسا مجاہدہ جو ثابت ہے، یہ دائم یعنی دائم ہے. والمجاہدۃ لغۃ المحاربہ، مجاہدہ کے لغوی معنی بیان کریں. دیکھو مجاہدہ جہاد سے ہے نا، جاہدہ یجاہد مجاہدۃ و جہاد نا، محاربے کے معنی ہوتے ہیں، جنگ کے معنی ہوتے ہیں. اچھا مجاہدہ کیا ہوتا ہے، انسان جنگ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا، وفی الشرع محاربۃ النفس الامارہ بالسوء، یہ کیا کرتے ہیں، نفس امارہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، یعنی نفس امارہ جو آپ کو گناہ کا حکم کرتا ہے اس سے جنگ ہوتی ہے. بتحملها، کہ برداشت کرنا ہوتا ہے، ما یشق علیہ مما هو مطلوب فی الشرع، ان چیزوں کو برداشت کرنا جو شرع میں مطلوب ہے. دیکھو مجاہدہ کہتے کسے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی کیا کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو. آپ کا نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو روکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، مطلوب ان فی الشرع تعریف وقت بعد تسمیم ذالک بالجہاد الاکبر، اور اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے جو نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. حدیث میں ہے نا، کما فی الاحیاء والراقی رواه البیہقی وسند ضعیف عن جابر رواه الخطیب فی تاریخی عن جابر بلفظ قدیم مسلم من غزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہوئے، فقال علیہ الصلوۃ والسلام قدیم تم خیر مقدم، تم آئے ہو قدیم تم خیر مقدم. ٹھیک ہے نا، بہترین تمہارا آنا ہے. اور قدیم تم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جہاد اصغر سے اب تم جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو. ٹھیک ہے نا، تم میدان میں تھے، وہ جہاد اصغر تھا، اور یہ کیا جہاد اکبر ہے. قالوا وما الجہاد الاکبر قال مجاہدۃ العبد ہواء، کہ اپنی آدمی اپنے خواہشات کے ساتھ کیا کرے، مجاہدہ کرے، جنگ کرے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو جہاد اصغر کہا گیا اور جہاد اکبر. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد کیا ہو گیا، یہ قتال جو ہے وہ معنی میں، قتال بھی اپنی جگہ ضروری ہے، قتال اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو چند کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے. اور یہ کیا ہے، یہ ساری زندگی کا وہ ہے. تو اپنے نفس کے ساتھ جنگ جو ہوتی ہے نا، آپ کی ساری زندگی ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لو. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ جو ہے نا بس چند دن کیا اور اس کے بعد بس خود بخود ہی ہو جائے گا. نہیں، یہ ساری زندگی کا معاملہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے انسان کو. اور اپنے اختیار کو عمل میں لاتے ہوئے انسان کو اپنے آپ گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، نیکی پہ چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جی جب ہمارا دل کرے گا تو ہم تب کیا کریں گے، یہ کام شروع کریں گے نیکی کا. یہ کام نہ کرو کہ دل کرے گا، بھائی وہ کبھی دل نہیں کرے گا اس طرح. جب بھی کیا ہوتا ہے، بچے کو اگر آپ کہو نا کہ بچے کا جب اسکول جانے کو دل کرے گا تب ہم اس کو اسکول بھجوائیں گے، تو اس کی ساری زندگی گزر جائے گی، اس کا دل نہیں کرے گا اسکول جانے کو. اس کو آپ کیا کرتے ہو، زبردستی لے کے جاتے ہو، پھر آہستہ 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 اس کو کیا ہوتا ہے، خود بہت دل لگ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی عمل شروع کرنا ہے تو شروع میں دل نہیں لگتا ہے. لازمی کیا کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو لگاتے ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، پھر کرتے 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 کیا ہونے لگ پڑے گا، آپ کی ایک عادت بن جائے گی. عادت سے پھر کیا بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے، اور پھر عبادت سے کیا بن جاتا ہے، اخلاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز کسی گناہ کو بھی چھوڑنا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو انسان چھوڑ نہ سکتا ہو، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو انسان کر نہ سکتا ہو. کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں، گناہ کرنا
اور नेकी करना ये क्या है, इख्तियार में रखा गया है। ठीक है, अल्लाह ने हुक्म ही इसलिए दिया है कि जो इंसान के इख्तियार में था तो उसका हुक्म दिया, जो चीज़ इख्तियार में नहीं होती उसका हुक्म नहीं दिया जाता। इसलिए अपनी एक आदत बना लो कि गुनाहों से बचने के लिए तहैया पक्का कर लो कि भई मैंने गुनाह से बचना है। मिसाल के तौर पे गीबत है, आप कहते हैं हम नहीं बच सकते। मैं कहता हूँ बिल्कुल बच सकते हो, आप तहैया कर लो कि भई हमने गीबत नहीं करनी है। जब गीबत हो फ़ौरन तौबा करो, जब गीबत हो फ़ौरन तौबा करो। अपने आप को थोड़ा-सा ये करो कि अपने नफ्स को रगड़ा लगाओ ज़रा, गीबत हो गई चलो 10 नफ़ल पढ़ो ज़रा। अब नफ्स को जब रगड़े लगेंगे, वो अगली दफ़ा बोलते वक़्त जो है थोड़ी-सी एहतियात करेगा। गीबत सुनने के अंदर, ठीक है? तो अपने आप को क्या करना पड़ता है, ये क्या है नफ्स की मुखालफत होती है, जंग होती है। अब कौन है जी उस्ताद जी दिल करे तो फिर बंदा मज़ा तो तब आता है जब दिल करता है। ये क्या दिल ना कर रहा हूँ, देखो एग्ज़ाम होता है तो आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने पढ़ना होता है, तो आप सीख ही जाते हो ना, ठीक है ना? अगर आपके दिल पे छोड़ दिया जाए कि ठीक है जनाब, आपका दिल करेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़िंदगी का एक उसूल बना लो कि कोई भी गुनाह करने को दिल कर रहा है और नफ्स ये कहे शैतान की तरफ से हो खैर अभी कर लो ताकि क्या हो जाएगा, ये नफ्स का तकाज़ा कमज़ोर पड़ जाएगा और वो गुनाह जो है ना उसके बाद हम अपने आप को क्या कर लेंगे, बार-बार फिर ख़्याल नहीं आएगा, यकसुई पैदा हो जाएगी, तो कभी ना करो। इसलिए कि आप उस तकाज़े को क्या कर रहे हो, मज़बूत कर रहे हो। ये तो आपके पास क्या दलील है कि अभी आप गुनाह से कर रहे हो तो आइंदा ये गुनाह आप नहीं वो करोगे। जैसे होता है ना बहुत दफ़ा इंसान कहता है चलो यार आज बस मैं क्या करूँ दिल की भड़ास निकाल लूँ। बस आज तो मैं खूब बंदे की फलाँ की गिनती कर लेता हूँ, कल से जो है ना, तो वो नहीं होगा कभी भी। हर गुनाह ऐसा ही है, हर गुनाह ऐसा ही है कि जो है ना, कभी न कभी उस गुनाह को छोड़ने की क्या करनी पड़ती है। और ये कहना कि जी उसका अभी वक़्त नहीं आया, वो वक़्त आएगा तो तब ये ऐसा होगा, नहीं, गुनाह छोड़ने के लिए वक़्त की कोई वो नहीं होती है। आप उसी वक़्त से ही क्या करते हो, तो अपने आप को क्या करो मज़बूत बनाओ, बातिन के लिहाज़ से। जो मैं आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ कि जी बातिन के लिहाज़ से अपने आप को मज़बूत बनाओ। मुजाहदा जो है, ठीक है ना? अपने आप को ये जिहाद जो है इसमें से, ठीक है ना? तो ये लोग ऐसे नहीं बने हैं, जैसे बातिल मुजाहदा ये जो है ना मुजाहदे के सबूत के दायमी मुजाहदा करते रहे। तो ये जो है ना इसमें से तो कोई तकाज़ा पैदा हो, कुछ वो हो, आप अपने आप को क्या करो, रोक लो, रोक लो। यूँ मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जी और अच्छे-अच्छे लोग जो है ना मतलब दीनदार लोग भी कि जी ये स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल बड़ा वो हो रहा होता है। यूट्यूब के ऊपर चले गए, बात चीज़ें गलत भी आ जाती हैं, लेकिन ये होता है कि वो कहते हैं हम घंटों क्या लगा जाते हैं उसके ऊपर। 1 घंटा, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे पता ही नहीं चलता। बस वो चलते गए ऐसे ही जो है ना या फ़ेसबुक के ऊपर गए या उधर गए सोशल मीडिया। मैंने कहा देखो, आपको खुद अपने ऊपर क्या है चेक एंड बैलेंसेस रखने पड़ते हैं। खुद अपने आप को रोकोगे, ठीक है ना? अपने आप को खुद आपने क्या करना होता है कि भई मैंने ये करना है, मैंने रुक जाना है बस। वरना तो आप क्या करते जाओगे, एक वीडियो से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चलते जाओ फिर। तो आपने खुद अपने ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हुए जब गुनाह का तकाज़ा हो, ठीक है ना? तो आप जो है ना उसमें से ये जो है ना चीज़ें करना शुरू करो, ठीक है? और हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, यकीन करें, मैं आपको कहानियाँ नहीं सुना सकता कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे-ऐसे लोग आए और सारा कुछ बड़े-बड़े गुनाह जो है ना उन लोगों ने क्या कर दिए, बड़े-बड़े गुनाह उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिए। और जो जिनके वो कितने अरसा जो थे वो आदी रहे, वो समझते हैं कि हम छोड़ ही नहीं सकते, हम छोड़ ही नहीं सकते। बड़े-बड़े गुनाह जो हैं, उन्होंने ऐसे भी छोड़ दिए कि बिल्कुल वो हो गए। यही नहीं होता कि फिर तकाज़ा पैदा नहीं होता, होता है, लेकिन क्योंकि वो एक हिम्मत आ चुकी होती है कि भई मैं बच सकता हूँ। इसलिए इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तो सारी ज़िंदगी का काम है, मुजाहदा जो है अपने नफ्स की मुखालफत करना जो है। अच्छा कौलु अल-मुशाहदा अय मुशाहदतुल हक़ तआला बि आसारी यानी अल्लाह ताला का मुशाहदा कैसे कर सकते हो? कहते हैं अल्लाह के आसार में वो करते हो, गौर करते हो, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर गौर करते हो। ये क्या होता है उसमें से? तो ये मुशाहदा होता है, ठीक है ना? एक होता है मुजाहदा,
ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مراقبہ، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مشاہدہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ علم یعلم جو کیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بات ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو مشاہدہ اور مراقبہ، اس کو یہ کہا جاتا ہے مشاہدہ اور مراقبہ جو ہے۔ اس میں سے آگے قولو کا ابراہیم بن ادم بن مسور البلخی، بلخ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہے نا بلخ کا علاقہ افغانستان کا جو تھا، تو یہ جو تھے نا ابراہیم بن ادم کانا من ابناء الملوک، بادشاہ تھے نا، بادشاہوں کی اولاد تھے۔ خرجا، اچھا جی، متسیدن، ٹھیک ہے نا، شکار کے لیے نکلے تھے۔ آتف بھی ہاتفن، تو پکارنے والے نے کہا الحاظہ خلق تک، تو اس لیے بنایا گیا تھا، فنظر اندابت ہی، ٹھیک ہے نا، تو اپنے گھوڑے سے جان اس نے جو واخذ جبۃ راء، تو ایک جبہ پہنا جو چرواہے کا، سارا حتی دخل مکہ، مکہ میں داخل، ثم اتی الشام، شام آگے، وہ ماتا بہا قذا فی سائر کشہر سال کشہری کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، تو وہ اب جو ہے نا یہ ابراہیم بن ادم جو تھے، ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے، یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ سو رہے تھے، تو محل کی چھت کے اوپر جو ہے نا وہ ہوا، آوازیں آئیں، تو انہوں نے کہا کون ہے چھت کے اوپر؟ کسی نے کہا کہ میرے بیل گم ہو گئے ہیں، میرے بیل گم ہو گئے ہیں، اور جو ہے تو اس نے کہا ہے بیل گم ہو گئے ہیں، تو چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ چھت پہ کہاں سے بیل ملیں گے، جاؤ جہاں پہ تلاش کرو۔ تو اس نے کہا کہ جیسے آپ کو اللہ میاں یہاں پہ محل میں مل جائیں گے، ویسے ہی مجھے بیل جو ہے نا چھت پہ بھی مل جائیں گے۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی کہ کیا ہو گیا، یہ جذب تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں بندے کو، جذب اس کو کہتے ہیں، جذب۔ ایک ہوتا ہے سلوک، محنت بندہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھینچ آ جاتی ہے، خاص کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب کی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پہلے جذب آتی ہے، پھر اس کے بعد سلوک، اس کے بعد وہ چلتا ہے تصوف کے اندر، تو اس کو مجذوب سالک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پہلے سے چلتا ہے اور پھر بعد میں جذب پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو سالک مجذوب کہا جاتا ہے انسان جو ہے نا۔ تو جو بھی کیفیت ہو جائے، بعض کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف خود کیا کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض کیا ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، ایک دم چینج ہو جاتی ہے۔ میری زندگی اللہ تعالیٰ نے جذب کے ذریعے سے ہی ہو گئی، ایک دم کھینچا بس، تو اس طرح جو ہے۔ اچھا جی، اب آ گیا جی وہ شقیق البلخی بن ابراہیم الزاہد العابد المشہور، شقیق بلخی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو تھے ابراہیم، اچھا جی، بن ابراہیم الزاہد العابد المشہور، صاحب ابو یوسف القاضی، امام یوسف کے ساتھ رہے، وقرا علیہ کتاب الصلاۃ، اور ان سے کتاب الصلاۃ وغیرہ پڑھی، ذکر ابو لیث فی المقدمہ، وہ استاد حاتم الاسم، حاتم اسم کے جو تھے نا، یہ جو تھے نا یہ استاذ تھے، ٹھیک ہے نا، حاتم اسم کے، اللہ اکبر، حاتم اسم کی جو ہے نا یہ بھی کیا عجیب لوگ تھے۔ اچھا جی، کہتے ہیں صاحب ابراہیم بن ادم، ابراہیم ادم کے ساتھ رہے، ماتا شہید سنتن، یہ جو ہے نا 194 ہجری میں ان کا انتقال، تمیمی۔ قول و معروف القرخی بن فیروز من المشایخ الکبار مجاب الدعوہ، یہ معروف کرخی جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یستس کا بھی قبر ہی، اچھا ان کی قبر کے اوپر بھی جا کے اگر کیا کیا کرو گے، وہ نے بتایا تھا نا، ان کی قبر پہ دعا کرو گے تو انشاءاللہ دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ وہ استاد سری سکتی کے استاد تھے، ماتا سن 200۔ قولو ابی یزید البستامی شیخ المشائخ وذل قدم الراسخ، ابو یزید بستامی جو ہیں، وہ اسم تیفور بن عیسیٰ، ان کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تیفور بن عیسیٰ تھے، کانا جدو مجوسی و اسلم، مجوسی سے پھر اسلام لے کر آئے، مثلا ٹھیک ہے نا۔ حاتم اسم کو ذرا ان کی کہانی پڑھیے گا، ان کو اسم کیوں کہتے کیوں ہیں، ذرا وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ اچھا، حاتم اسم، اسم کا کیا مطلب ہے، بہرا بن جانا نا، بہرے جو ہیں، تو اسم، ان کو بہرا کہتے کیوں ہیں، حاتم اسم، ان کی ذرا کہانی ڈھونڈیے گا، یہ کیوں ان کو وہ ہوا، کیسے لوگ تھے عجیب قسم کے۔ قولہ و فضیل بن ایاز الخراسانی، ٹھیک ہے نا، فضیل بن ایاز ڈاکو تھے، ڈاکو، فضیل بن ایاز،
ठीक है ना, डाकू थे, ठीक है ना। रूबी अन्नहु कान तरीक, ठीक है ना, और डाके डाला करते थे। वन अशक जारियतन वर्तका जिदारन लहा, तो अपनी चचा की लड़की से ना इश्क हो गया था, दीवार फलांग के गए थे गुनाह के इरादे से। तो उसमें से फसामे तालिन यतलू, ठीक है ना, तो एक तिलावत करने वाले की आवाज सुनी, ये भी जज्ब हुआ। देखो, अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, क्या क्या अभी वक्त नहीं आया कि जो है ना उनके दिल क्या हो जाए, कि जो है उनके दिल जो है ना अल्लाह ताला की खशियत से जो है ना मामूर हो जाए। उसमें से फताब और रजा वर्दा मक्का वजावरा मक्का है, और वहाँ पे मुजाविर हो गए बिया अलहरम वमाता शहरी। एक चीज़ ये आती है, और एक ये था कि जब गए तो चचा की लड़की के साथ जो है गुनाह का इरादा किया, तो उसके हालात बड़े कमज़ोर थे, उसके हालात बड़े कमज़ोर थे। तो वो तैयार हो गई कि जो है ना उसमें से, लेकिन वो क्या हुआ, वो कांपने लगी डर के मारे। तो इनको क्यों कांप रही हो, तो उनका मुझे खौफ आ रहा है गुनाह से जो है। तो बस ये चीज़ थी, दिल पे असर हुआ, और वहाँ से क्या हो गए, तौबा ताइब हो गए वहाँ से। फिर फुज़ैल बिन इयास जो है फिर गाँव से कहाँ पहुँच गए जो है ना। अच्छा जी, वज़करा सेमरी अन्नहु अख़ज़ अल-फ़िक़्ह अन अबी हनीफ़ता, अबू हनीफ़ा से फ़िक़्ह ली, अच्छा रवा अन शाफ़ी, इमाम शाफ़ी ने उनसे रिवायत की, बयान की, अच्छा की है। फ़ख़ज़ा अन इमाम अज़ीम व ख़ज़ा अन्हु इमाम अज़ीम, तो गोया कि इन्होंने इल्म हासिल किया इमाम अज़ीम से, और उनसे आगे इमाम अज़ीम ने लिया। वरुविया लहू, अच्छा व रवा लहू इमामान अज़ीमान बुख़ारी, और फ़ुज़ैल बिन इयास, सोचो ज़रा, इन ये इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम भी इनसे रिवायतें बयान करते हैं, ठीक है ना। वतरजमा तमीमी वगैरहू बितरजमतिन हाकिला, यानी बड़ा उनका जो है ना उनकी हालात ज़िंदगी वगैरह तमीमी वगैरह ने लिखी है जो है ना उसमें से। तो ऐसा भी होता है, इंसान की ज़िंदगी जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपको एक बंदा बड़ा गुनहगार नज़र आ रहा है तो कल को वो नहीं होगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, कि जिन्होंने आते थे तो सोने पहने हुए होते थे मर्दों ने हाथों के अंदर जो है ना, और गले के अंदर चेनें पहनी हुई जो है, और फिर उसके बाद भी मैंने देखा है कि उनको पगड़ियों के अंदर, और दाढ़ियों की सफ़ेद दाढ़ियाँ, चेहरों पे नूर, ऐसे जो है ना कि ज़िंदगियाँ जो हैं वो ऐसे तब्दील हुई। इसलिए जो है किसी के ऊपर हम वो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला किसी को भी जो है ना कभी भी तब्दील कर देते हैं। और अच्छा, कौलु व दाऊद अत्ताई हुआ इब्न नसर बिन नसीर बिन सुलेमान अल-कूफ़ी अत्ताई, ठीक है ना, अल आलिम अल ज़ाहिद अल आबिद अहदु अस्हाबिल इमाम, काना मिम्मन शगला नफ्सहु बिल इल्म व दरस अल फ़िक़्ह व गैरुहु। ये दाऊद ताई क्या थे, ये इल्म के अंदर दर्स में मशगूल रहते थे। सुम्मा अख्तार अल अज़लता व लाज़िम अल इबादता, फिर उन्होंने क्या कर ली, अज़लत इख्तियार कर ली, दुनिया से कट के, ठीक है ना, व लाज़िम अल इबादता, और इबादत में मशगूल हो गए। पहले इल्म वगैरह की तरफ मशगूल थे, फिर इस तरह से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है ना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान, बहुत दुनिया में वो था, नाम भी था, बादशाह इनके पास जाते थे तो बादशाह उठ के खड़ा हो जाया करता था। बादशाह इनके पास होते तो ये क्या नहीं होते थे, कुछ भी नहीं। और ये अगर टाँगें खोल के बैठे हुए बादशाह आ जाए तो ये टाँगें नहीं समेटते भी नहीं थे उसके लिए। लेकिन कहते हैं कि मैं अपने अंदर क्या था, एक बड़ी कमी महसूस करता था। फिर ये क्या हुए थे, फिर उन्होंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की, और तसव्वुफ़ के अंदर फिर जो है ना वो हुए। तो इस तरह जो था, ऐसे ही मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो है, ठीक है ना, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के जो है, वो जो कहा जाता है कि जी वो भी क्या थे, इल्म की तरफ बड़ा ज़ोर था, लेकिन फिर जो थे उसके बाद जो है ना शम्स तबरेज़ के साथ मुलाकात होती है, और शम्स तबरेज़ उनको जब वो करते हैं, ठीक है, तो ये फिर उसके बाद जो है मौलवी हरगिज़ नशुत मौलाए रूम, ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ नशुत। मौलवी कभी भी मौलाए रूम ना बनता, ठीक है ना, मौलवी रूम जो है कभी भी मौलाए रूम ना बनता, ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ नशुत। तू शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम ना बनता ना, तूने कभी भी इतनी ऊँची परवाज़ नहीं करनी थी। उसमें से हेच आहन खुद ब खुद तेग़े नशुद, ठीक है ना? कोई भी जो लोहा होता है वो खुद ब खुद तलवार नहीं बन जाया करता। मौलवी हर है ना? और शम्स तबरेज़ जो थे, ये भी जो थे, ये भी बुज़ुर्ग थे ना, ये इसमें से भी ईरान साइड के ऊपर जो थे।
اور پھر اس میں سے یعنی ایران سائڈ کے اوپر تھے یا ملتان وغیرہ پتہ نہیں ہے، وہ ملتان والا واقعہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں شمس تبریز اور فلاں وہ جو اس میں سے وہ اب واللہ عالم کا ہے درست ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت سی باتیں اصل میں بزرگوں کے بارے میں نا وہ بھی کر دی جاتی ہیں، کس سے کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جیسے کس سے کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں تھے یا وہ نہیں تھے یا ان کی کوئی کرامات نہیں ہوتی تھیں کرامات بھی ہوتی تھیں ان لوگوں کی، ٹھیک ہے نا؟ قال محرم نثار لو کان داؤد فی الامم الماضیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں داؤد تائی جو ہے نا، اگر محارب بن نثار کہتے ہیں کہ لوکان داؤد فی الامم الماضیہ، کہ اگر داؤد تائی اگر ماضی کی امتوں میں ہوتے لقص اللہ تعالی علینا من خبرہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ان کے ہمیں کوئی قصے وغیرہ بیان فرما دیتے کہ پھر اگر پہلی امتوں میں ہوتے تو، ٹھیک ہے نا، مطلب ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی وہ دی جاتی کہ داؤد تائی کیسی وہ تھے، قال ابو نعیم مات سنہ 160، قول ابی حامد لفاف هو احمد بن خزروی البلخی من کبار مشائخ خراسان، یہ خراسان کے مشائخ میں سے تھے، بتا دیا تھا نا آپ کو، خراسان 240 ہجری میں رسالہ، وخلف بن ایوب من اصحاب محمد والظفر واتفق على ابی یوسف ایضا واخذ الزہد عن ابراہیم بن ادم، خلف بن ایوب نے کیا کیا تصوف کسے حاصل کیا، ابراہیم بن ادم سے، ٹھیک ہے نا، وصاحبہ مدتا واختلف فی وفاتہ، مختلف فی وفاتہ والاساون سنہ 215 میں ان کا انتقال ہوا، روی انہ قال صار العلم من اللہ الى محمد، علم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، ثم سارا الى صحابہ رضی اللہ عنہ، پھر ثم سارا الى تابعین، تابعین ثم سارا الى ابی حنیفہ تھا، چاہیے فمن شاء فلیرضى، بس جس کا دل چاہے راضی رہے، ومن شاء فلیسخط، چاہیے تو وہ خفا ہو، علم کس کو ملا ہے، تابعین سے، ابو حنیفہ کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک تو پھر محدث ہیں اور کمال کی ایک شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب، کہتے ہیں کہ الزاہد الفقی المحدث، زاہد فقی تھے، محدث عہد الائمہ، جمع الفقہ والادب والنحو واللغۃ والفصاحۃ والورع والعبادۃ وصنف الکتب الکبیرہ، ہر چیز جمع ہوتی تھی ان لوگوں کے اندر، پتہ نہیں کیا لوگ تھے، قال الذهبی هو احد ارکان هذه الامة في العلم والحدیث، وہ اس امت کے ایک رکن ہے اس علم حدیث زہد میں، واحد شیوخ الامام احمد، اخذان ابی حنیفہ ومدہ فی مواضع کثیرہ وشہد له الائمہ، ماتا 181 ہجری میں، وترجمہ تمیم بترجمہ حافلہ، اچھا جی، وضو کی، اچھا جی، وذکر من محاسن اخباری ما یاخذ بمجامع العقل ولو روایت کثیرہ فی فروع المذہب، اچھا ذکر تو، اچھا ذکرت فی المطولات، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ذکر فی محاسن اخبار ما یاخذ بمجامع العقل، ان کی بہت سے چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ولو روایت کثیرہ فی فروع المذہب، اور قسم سے، اور عبداللہ بن مبارک کے بارے میں یہ آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ عبداللہ بن مبارک تھے تو دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، بڑا وہ کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ جی عبداللہ بن مبارک، اچھا ایک کیا تھا، ایک جو تھا وہ لوہار تھا، جن کا محلے میں ہی رہتا تھا، تو لوہار جو تھا محلے میں رہتا تھا، تو وہ کیا ہوا کہ جی اب اس کا انتقال، اس کا بھی عبداللہ بن مبارک کا بھی انتقال ہو گیا، اور لوہار کا بھی انتقال ہو گیا، محلے میں ہی ہوا، تو کسی نے خواب میں دیکھا عبداللہ بن مبارک کو، تو ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، ان کا بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے عطا کیے، لیکن یہ جو ہمارا لوہار، جو میرا وہ تھا نا لوہار، جو میرا ہمسایہ تھا، یہ ہم سے بھی آگے نکل گیا، یہ بھی ہم سے بھی آگے نکل گیا، میں نے کہا یہ کیسے، جو ہے نا، وہ اٹھا اور گیا ان کے پاس، جو ہے نا، تو اس میں جو ہے نا جا کے کہا جا کے کہ جی آپ، پوچھا اس کی بیگم سے کہ کیا بات ہے، لوہار کیا کرتا کیا تھا، اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس سارا زندگی، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، لوہے کو چیزیں بنانا اور سارا کچھ کرنا، لیکن دو خوبیاں، دو چیزیں ایسی تھیں اس کے اندر، وہ اس نے کہا کیا، کہتے ہیں جو ہی اذان کی آواز آتی تھی، اگر اس نے وہ ہتھوڑا اٹھایا بھی ہوتا تھا تو وہاں پہ چھوڑ دیتا تھا اذان کی آواز کے اوپر،
یہ بس نماز کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو نا، اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہوتا تو ہم بھی کیا کرتے، ہم بھی عبادت کرتے، جیسے کہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں سے، لیکن میں مجبور ہوں حقوق کی وجہ سے، اور سارا کچھ تو مجھے تو کمانا ہے، تو بس یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس منع کے اندر کیا ہوا، تو ان کا وہ ہم سے بھی کیا نکل گیا، آگے نکل گیا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کے اوپر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، معاملات فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ چیز وہ نہ کرو کہ آپ کچھ مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہو یا کچھ ہو، آپ کو کہ جناب فلاں لوگ تو ادھر چلے گئے، فلاں تو یہ کر گئے، آپ کی جو دل کی تڑپ ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے، آپ کو بعض دفعہ بہت آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ دل کی جو تڑپ ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک وہ پایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی میں بھی کاش یہ کرتا، لیکن انسان کی مجبوریاں، انسان غیر اختیاری طریقے، غیر اختیاری، ٹھیک ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے نا کسی کی ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ کیا ہوتی ہے، اس نیکی کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا کوئی ایک اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے ہماری جو ہے نا 1 لاکھ رکھتے ہوں اور صحابہ کی صرف 2 رکھتے ہوں، تو ان کی 2 رکھتے ہیں ہماری 1 لاکھ رکھتوں سے کیا ہے، بہتر ہیں۔ ہم کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کریں اور صحابہ صرف ایک کھجور کی جو ہے نا مٹھی جو ہے نا وہ خرچ کریں، تو کیا نکل جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں اخلاص کی برکت کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ کسی انسان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوتی ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، وہ اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلو آگے دیکھیں گے پھر اس کو انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اوپر اب یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ امام صاحب کے قائل ہیں یا شاگرد ہیں، یا ان سے جو ہے نا کیا ہیں، تو ہوگا جی۔